وفات پاتے ہیں، 96 سال ان کو عمر ملتی ہے عقیل کو، جو جناب علی کے بڑے بھائی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لے، عموماً ہماری اوپر لوگ یہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ لوگ اہل بیت رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو اہل بیت رسول اللہ کے حوالے سے آپ کو صحیح اسلامی موقف کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت رسول اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے وہ تمام افراد جو اسلام قبول کر لیے اور اسلام پہ دنیا سے رخصت کر گئے۔ بنو مطلب اور بنو ہاشم، عبد المطلب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بنو مطلب اور بنو ہاشم میں سے، کیونکہ مطلب اور ہاشم آپس میں بھائی تھے، مطلب اور ہاشم آپس میں بھائی تھے۔ ہاشم کے کل 4 بھائی ہوا کرتے تھے، مطلب، عبد شمس، نوفل، اور ان کے باپ کا نام ہے عبد مناف۔ سردار عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، یاد رکھے، ہاشم، عبد شمس، نوفل، کن کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل۔ عبد شمس سے بنو امیہ ہے، عبد شمس سے بنو امیہ ہے، اور ہاشم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہاشم کی قبر اس وقت غزہ میں ہے، ہاشم کی قبر غزہ فلسطین میں ہے، اور جس علاقے میں، جس محلے میں ہاشم مدفون ہے اسے شجاعیہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ مسجد ہاشمیہ کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ ہاشم تجارت کے سلسلے میں شام جاتے ہیں، غزہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ وفات پاتے ہیں۔ اس طرح ہاشم کی قبر غزہ میں ہے۔ جس وقت ہاشم غزہ کی طرف جا رہے تھے، مدینہ شام کے راستے میں آتے ہیں، لہذا ہاشم مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے، مدینہ میں بنو نجار کے ہاں ٹھہرے، وہاں پہ ہاشم کی شادی ہوتی ہے۔ چند دن مدینہ میں ٹھہرنے کے بعد ہاشم شام کو چلے جاتے ہیں، اور شام پہنچ کر ہاشم وہاں پہ وفات پاتے ہیں۔ پیچھے مدینہ میں جو ان کی شادی ہوئی تھی، وہ عورت، ان کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام شیبۃ الحمد ہے۔ کیا نام ہے؟ شیبۃ الحمد۔ اس کے سر پہ کچھ سفید بال تھے، اس وجہ سے اس کو شیبۃ الحمد اس کا نام ہے۔ اور جناب ہاشم جا کے غزہ میں وفات پاتے ہیں۔ اب ان کے بھائی مطلب کو چند سال بعد خبر ملتی ہے، میرے بھائی ہاشم شام کو جاتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے تھے، مدینہ میں ان کی شادی ہوئی تھی، وہاں ایک عورت سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جس وقت میرے بھائی جا رہے تھے اس وقت میری بابی امید سے تھی، اور میرے بھائی کے جانے کے بعد وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب مطلب کو یہ خبر ملی، مطلب مکہ سے چلے مدینہ، اور جب مدینہ پہنچے تو اس وقت بھتیجا شیبۃ الحمد کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ بنو نجار سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھتیجے کو میرے ساتھ جانے دیا تھا۔ اب بھتیجے کو لے کر آتے ہیں، مکہ والوں نے مشہور کیا، مطلب نے کو غلام لے کر آیا، تو اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ شیبہ کا نام کیا پڑ گیا؟ شیبۃ الحمد کا نام عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے پشت سے 10 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام جناب عبداللہ ہے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ بنو نجار مدینہ والے میرے ننیال ہے۔ کس طرح ننیال بنے؟ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب، ان کے ماموں وغیرہ کدھر رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے۔ تو جب مطلب جب بڑے ہوئے تھے، شیبۃ الحمد بڑے ہوئے تھے، مکہ میں لے کر آئے تو مکہ والوں نے یہ مشہور کیا مطلب ایک غلام لے کر آیا ہے، اور شیبۃ الحمد کا نام مشہور ہو گئے عبد المطلب کے نام سے۔ اور یہ عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ آپ علیہ السلام کو گڈی کھلاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ جاتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ عبد المطلب ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو بنو مطلب اور بنو ہاشم ہمارے نزدیک ہر وہ فرد جو مطلب کی اولاد میں سے ہو اور جس نے اسلام قبول کیا ہو، اسلام کی حالت میں دنیا سے وفات پائی ہو، وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے۔ اور جناب ہاشم کی اولاد میں سے جتنے افراد اسلام قبول کر چکے، اسلام پر دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب ہمارے نزدیک اہل بیت رسول اللہ میں شامل ہیں۔ ہم اہل بیت کو 5 افراد پہ منحصر نہیں کرتے، ہم جناب علی کو بھی اہل بیت کے سرتاج مانتے ہیں، علی کے بھائی جعفر کو بھی، علی کے بھائی عقیل کو بھی، علی کے چچا حمزہ کو بھی، علی کے چچا عباس کو بھی، علی کے چچا ابو سفیان بن الحارث کو بھی، اور ان کی ساری اولاد کو ہم اہل بیت رسول مانتے ہیں۔ تو بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لے، ہم علی کے کل 28 اولاد تھی، ہم 28 کے 28 کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت رسول اللہ میں سے بنو ہاشم میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو یہ بھی سن لے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جناب حسنین کریمین کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سیدہ فاطمہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی بیویاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے